السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، آج ہم مسلمان خاص طور پر چاہے عالمی پیمانے پر پوری دنیا میں اور چاہے ملکی پیمانے پر اپنے ملک میں جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جو پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں اور اپنے ایمانی لفظ میں کہیں جن آزمائشوں میں ہم مبتلا ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر برابر گفتگو ہوتی ہے اور برابر ان کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، اور ادھر کچھ دنوں سے جو حالات بنے ہیں تو ان پر اور زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے جو عملاً جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی ہم سب دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں اسلامی تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے، اور یہ کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ اللہ نے دنیا میں جو نظام بنایا ہے حق و باطل کی کشمکش کا، اسی کا حصہ ہے۔ چاہے وہ اس کو ہم ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے، اللہ کے دین سے دوری کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات سے انحراف مکمل نہ صحیح لیکن انحراف تو ہے، اس انحراف کی وجہ سے، اور پھر سب سے بڑی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، جس میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے نظام ہی کو پورا بیان کر دیا ہے، اور جو انسانی تاریخ کا ذکر کیا ہے، انبیاء کا ذکر کیا ہے، انبیاء کے حالات کا ذکر کیا ہے، پچھلی قوموں کی تباہیوں کا، ان کے بدعمالیوں کا ذکر کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ جن حالات میں، جس زمانے میں، جن حالات میں بھی ہم اگر پریشانی میں پڑتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اور پریشانیاں، حقیقت میں پریشانیاں یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری پریشانیاں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا اسی کے ساتھ جوڑا ہے، اور جب وہ پریشانیاں آتی ہیں تو مسلمان ہی نہیں، پوری انسانیت اس سے دوچار ہوتی ہے۔ پوری انسانیت، اس زمین پر بسنے والے تمام انسان، اور خاص طور پر جس علاقے میں وہ پریشانی ہے اس علاقے کے لوگ اس سے ضرور دوچار ہوتے ہیں، اس کے اثرات سے بچ نہیں پاتے۔ اور خاص طور پر اگر ہم اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام پر غور کریں، یہ چیز ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں، جس طرح ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں اسی طرح اس رب کے بنائے ہوئے مقرر کیے ہوئے نظام کو بھی بھولے ہوئے ہیں کہ اس نے دنیا بنا کر ایسے ہی لغو لا یعنی ہمیں یہاں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ شروع ہی سے انسان کو جب بسایا تو اس کو ایک نظام کا پابند کیا،
اور دنیا کو بھی اسی نظام کے حساب سے اس نے مقرر کیا کہ انسان جب اس نظام کے حساب سے چلے گا تو اسے سکون، اطمینان، امن و چین کی زندگی نصیب ہوگی، اور اگر اس نظام کی مخالفت کرے گا تو اس کی زندگی میں سکون اطمینان نہیں رہے گا، اس کی سکون میں طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی۔ ان پریشانیوں کو جتنا پھیلا کر ہم سوچ سکیں، چاہے وہ بیماری کے تعلق سے ہو، موتوں کے تعلق سے ہو، قتل و غارت گری کے تعلق سے ہو، ظلم و ستم کے تعلق سے ہو، دوسروں کے جبر اور ظلم سے متعلق ہو، جتنی قسم کی پریشانی ہو سکتی ہے، اس ساری کی ساری پریشانیوں کو اللہ رب العالمین نے انسان کے عمل سے جوڑا۔ ان ساری پریشانیوں کو اللہ رب العالمین نے انسان کے عمل سے جوڑا ہے۔ اور ابھی گزشتہ پیچھے آپ نے تقریر سنی، حقیقت میں وہ تقریر ساری کی ساری اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ رب العالمین نے اس میں بھی اسی اپنے نظام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہمیں بہت میں ہم ایمان کمزور ہو گیا، اس لیے ادراک بھی کمزور ہو گیا، اور اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں سے عبرت لینے اور نصیحت لینے کا راستہ بھی ہم نے بند کر دیا اپنے اوپر۔ یہ بہت تلخ بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوش میں آ کر جو چیزیں ہیں، جوش میں آ کر اور احتجاج کر کے سارا علاج ہم نے کر لیا۔ میرے بھائیوں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو ہماری اصلی عملی کمزوری ہے وہ سب کے اوپر ہوگی۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمین اور زمین ہی نہیں، سمندر، خشکی اور تری جو ہم کہتے ہیں، یعنی پورا سمندر، پوری دنیا فساد سے بھر گئی، پوری دنیا میں فساد پھیل گیا، چاہے وہ خشکی ہو، زمین ہو، چاہے وہ سمندر ہو، سمندر بھی نہیں بچایا فساد سے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اور یہ فساد کیسے آیا؟ کون سا راستہ ہوا؟ اللہ نے تو اس کو صاف ستھرا بنایا تھا، اللہ نے تو اس کو امن سکون کی جگہ بنایا تھا، اللہ نے اس کو اچھے سے آباد کیا تھا اور خوشگوار آبادی کے لیے اسے بنایا تھا، لیکن یہ ساری کی ساری خوشگواری، سارا کا سارا امن و سکون بدل کر فساد میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ کیسے فساد اس پر چڑھ گیا؟ کیسے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعملی کی، اس وجہ سے جو لوگوں نے عمل کیا۔ اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے تو نظام بنایا ہے کہ یہ عمل کرو گے تو سکون اطمینان کے ساتھ رہو گے، دنیا آباد رہے گی، خوشگوار رہے گی، تمہاری زندگی میں سکون رہے گا، اطمینان رہے گا۔ لیکن اس عمل کے برخلاف یہ عمل کرو گے تو فساد اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس دنیا میں بھی، اس نظام کے اندر بھی فساد آئے گا۔ اللہ نے جو سکون اطمینان رکھا ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ سکون اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اور غور کیجئے آیت میں کتنا عام ہے، یہ جو ختم ہوگا تو اس کے اثرات کس کے اوپر آئیں گے؟ صرف مسلمان پر، یا صرف ان لوگوں پر جن کو مسلمان دشمن کہتے ہیں، ان لوگوں پر جو جن کو اللہ کا دشمن کہتے ہیں، ان لوگوں کو جو اللہ کا باغی کہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کفر و تکبر کرتے ہیں، ان کے اوپر صرف آئے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کے اثرات جو ہے، چاہے وہ گناہ کرنے والے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں، اپنا نام اللہ اور رسول سے جوڑنے والے ہوں، اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن کہنے والے ہوں، اور چاہے وہ بدعمل کافر مشرک ہوں، لیکن اس بدعملی کا انجام یہ ہوگا کہ اس دنیا میں طرح طرح کی پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، ہر طرح کی اس بدعملی کی وجہ سے، اور اس سے متاثر جو ہوگا وہ پوری انسانیت متاثر ہوگی۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمَلُوا۔ اور یہ جو فتنہ و فساد، یہ پریشانیاں جو آئیں گی، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے خود آگے کہہ دیا ہے۔ پچھلی تقریر میں ہم نے تھوڑا بہت سنا، اللہ نے خود تقریر کر دی مکمل، وہ تقریر اللہ نے خود مکمل کر دی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا۔ یہ اس لیے تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری بدعملیوں کا بعض کچھ انجام تم کو پہنچا دے۔
تمہیں نتیجہ اس کا چکھا دے، کچھ، سب نہیں۔ اگر سب ہو جائے تو دنیا برباد ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، نظام ختم ہو جائے گا، یہ سورج اور چاند کا جو نظام ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تمہارے کچھ عمل کا سب پر اللہ گرفت نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے ہر گناہ پر تمہاری پکڑ کرنے لگے تو دنیا تباہ ہو جائے۔ وہ تو معاف کرتا ہے، وہ تو معاف کرتا ہے، وہ تو درگزر کرتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ چھوڑتا ہے تم کو اور کچھ پر تمہاری گرفت کرتا ہے تاکہ تم متنبہ ہو جاؤ۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دو باتیں اللہ نے کہہ کر سب صاف کر دیا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تمہاری بدعملی کا کچھ نتیجہ تمہیں مل جائے اور اس سے عبرت لے کر تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ لعلہم یرجعون، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کرتا اور دکھاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ اگر کوئی سوچے کہ صرف ہم مادی جو وسائل ہیں ان کو اختیار کر کے دنیا کا کوئی نظام بدل دیں گے، دنیا کی کچھ حالات بدل دیں گے، دنیا کی کچھ پریشانی کو دور کر لیں گے، تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین وسائل اور اسباب کے اختیار کرنے منع نہیں کیا ہے، لیکن ان اسباب و وسائل میں سب سے اوپر نمبر کیا ہے؟ اللہ سے تعلق، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف عنابت اور مسلمان کے لیے اپنے دین کی طرف لوٹنا، اپنے دین پر عمل اور حالات سے، میرے بھائیوں حالات سے عبرت اور نصیحت لینا۔ میرے بھائیوں اس موقع پر ایک حدیث میں نوٹ کر کے لاؤں، ذرا اسی حدیث پر غور کیجئے کہ بدعملی کا جو بڑے بڑے گناہ اسلام نے جن کو کہا ہے، جو ان کو بہت بڑا گناہ کہا ہے اور جن کی سزا اسلام نے بہت بڑی رکھی ہے، اس کا وہ بدعملی جب دنیا میں ہوگی تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ یہ کہیں نہیں کہا گیا حدیث میں کہ وہ کرنے والا کون ہے۔ جس نے بھی کیا، جب بھی جس زمین کے جس حصے میں وہ چیزیں ہوں گی تو اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس دنیا کے نظام میں ہی کچھ ایسی چیز کر دے گا کہ تمام انسان اس سے متاثر ہوں گے، تمام کے تمام انسان متاثر ہوں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو پہلے سن لیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر پوچھا تھا، اَنُهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ اَنُهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ۔ میرے بھائیوں بہت بڑی عبرت ہے، اگر غور کریں تو ایمان تازہ ہونا چاہیے۔ کہا حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی اس زمین پر موجود تھے، آپ کے اوپر اترتی ہوئی وحی کو دیکھا تھا، آپ کے اللہ نے کیسے کیسے مدد کی وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اسلام کی طاقت جو اللہ نے دی وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور صرف ایمان یہ نہیں تھا کہ سن کر ایمان، بلکہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے آنکھوں سے ساری چیزیں وہ دیکھ رہے تھے اور نبی سے وہ تربیت حاصل کر رہے تھے، جانتے تھے یقین آخری حد تک، ہم تو اس حد کو پہنچ نہیں سکتے، آخری حد تک اس بات پر ان کو ایمان تھا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فقیہ جو تھی انہوں نے یہ سوال کیا تھا، اَنُهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، اے اللہ کے رسول کیا ہم اس وقت بھی ہلاک کیے جا سکتے ہیں، اس وقت بھی ہلاک کیے جائیں گے جب ہمارے اندر نیکوکار لوگ موجود ہوں گے؟ یعنی نیکوکار جن کو اللہ کی مدد آتی ہے، یہ نیکوکار جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ نیکوکار جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، یہ نیکوکار جو اللہ کو رات و دن پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ کیا یہ ایسے نیک لوگ اس سرزمین پر موجود ہوں گے، ہمارے درمیان رہیں گے، اس کے بعد بھی اللہ کا عذاب، ایسا عذاب آ سکتا ہے کہ ہم ہلاک ہو جائیں، اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل کر دے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ نعم اذا کثر الخبث، نعم اذا کثر الخبث، ہاں ہو سکتا ہے نیکوکار ہوں، نمازی ہوں، اللہ والے ہوں تمہارے درمیان، اس کے بعد بھی عذاب آئے، پریشانیاں آئیں، ہلاک کیے جاؤ تم۔ کب؟ جب تمہارے اندر، مسلمانوں سے کہا ہے غیر مسلم سے نہیں،
اللہ پر ایمان رکھنے والوں سے کہا ہے اذا کثر فیہم الخبث، جب تمہارے اندر خباثت پھیل جائے گی۔ میرے بھائیو، خبث کا معنی میں نے خباثت ہی سے کیا ہے۔ خباثت کیا ہے اس کو آپ خود اس کی وضاحت کر لیجیے۔ اس کے اندر کتنا گناہ، کون کون سا گناہ، کتنا گناہ اور کس طرح گناہ اس کے اندر آیا، سب سوچ لیجیے۔ اور کیسا چھپ کر نہیں، یہ خباثت چھپی ہوئی نہیں ہوگی، یہ خباثت عام ہوگی، سب دیکھ رہے ہوں گے اور اس خباثت کو روکنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اس خباثت کا ساتھ دینے والے ہوں گے، اس خباثت کا ساتھ دینے والے ہوں گے۔ اسی لیے کہا کہ خباثت اگر تم نہیں روکتے ہو، برائی تم نہیں روکتے ہو، تو اللہ کا ایسا عذاب آئے گا کہ سب کے سب اچھے اور برے سب اس میں مبتلا ہو جائیں گے، سب کے لیے وہ عذاب ہوگا، سب کے لیے وہ عذاب ہوگا۔ تو کہا اذا کثر فیہم الخبث، یہ پیشین گوئی ہی نہیں، حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ پیشین گوئی ہی نہیں، حقیقت ہے جو اللہ نے آپ کو بتلائی۔ آپ کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو بتائی کہ اس زمین کا نظام یہ ہے، اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر اس کے اندر خباثت عام ہوئی اور کھلے طور پر خباثت کی گئی اور کھلے طور پر وہ عمل کیا گیا جو اللہ کے خبیث ہے، اور لوگوں نے اس کو پھیلایا اور روکا نہیں، تو کیا ہوگا؟ نیکوکار بھی نہیں بچیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے اس دنیا میں ان کے اوپر بھی ہلاکت آئے گی۔ اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام 10 مہاجر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عشرتن 10 آدمی تھے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انصاری صحابی آئے۔ ایک انصاری صحابی بھی آئے۔ آنے کے بعد انصاری صحابی نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ای المؤمنین افضل، حدیث کا ایک ایک لفظ غور کرنا ہے۔ ای المؤمنین افضل، سب سے افضل مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ غور کیجئے، ایمان والا تو سب ہے، ایمان والا تو سب ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول پر ایمان رکھنے والا، نماز پڑھنے والا تو سب ہے، لیکن کہا کہ اس میں افضل کون ہے؟ یہ ہے ایک مومن کی شان، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اللہ کے ہاں مومن بھی اس چیز کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قریبی کیسے بنے گا، اس کو وہ تلاش کرتا رہتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وہ یہ تلاش نہیں کرتا ہے کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی، 3 وقت 2 وقت کی بات چھوڑیے، اگر 5 وقت پابندی پڑھتا ہے پھر بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی تو ہو گیا۔ وہ یہ تلاش کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں افضل کون ہے، وہاں ہم پہنچے، سب سے بہتر اللہ کے ہاں کیا ہوگا، عمل کر کے اللہ کے سب سے قریبی ہم کیسے بنیں گے، سب سے پہلے جنت میں ہم کیسے جائیں گے، وہ تلاش کرتا ہے۔ اور یہی صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، یہی صحابی نے پوچھا کہ ای المؤمنین افضل، مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ جہاد کرنے والا نہیں کہا، ایک ایسا جملہ آپ نے کہا جو آج ہم سب سے تقاضا کرتا ہے کہ غور کرو اس پر، احسنہم خلقا، سب سے افضل مومن وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق کا، اخلاق میں میرے بھائیو ایمان سب سے پہلے داخل ہوتا ہے۔ اخلاق سے ہم نے ایمان کو ہٹا دیا ہے، عقیدے کو ہٹا دیا ہے۔ اخلاق جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے بیان کرتے ہیں۔ اخلاق کے اندر سب سے پہلی چیز ایمان اور عقیدہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول، اس کو چھوڑ کر اخلاق میں کچھ نہیں۔ سب سے پہلے وہ چیز ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ یہ چیزیں نہیں ہیں، فرائض کا اہتمام نہیں ہے، جتنے اچھے اخلاق والے آپ ہوں آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وہیں سے شروعات ہوتی ہے اخلاق کی، اور یہی فرائض واجبات ہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارے باہر کے اخلاق کیسے ہوں گے۔ کہا احسنہم خلقا، سب سے اچھا مومن وہ ہے، سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا پوچھا؟ فَأَيُّهُمْ أَكْيَسْ، اگر سب اخلاق میں اچھے ہو جائیں، سب اخلاق کے میں برابر ہو جائیں، اخلاقی اعتبار سے سب کا درجہ یکساں ہو جائے، تو ان سب میں سب سے عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرے۔
اللہ اکبر. کتنے ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں؟ اگر موت کو یاد کریں تو شاید ایک وقتی نماز بھی نہ چھوٹے. کہا سب سے عقل مند وہ ہے جو سب سے موت کو یاد کرے، جو سب سے بڑی حقیقت ہے، جس کو ہر وقت ہر پل آدمی دیکھتا رہتا ہے، ہر وقت سنتا رہتا ہے، اعلان سنتا رہتا ہے کہ آج فلاں گیا تو آج فلاں گیا. ہر وقت کبھی کبھی تو ہفتہ بھی نہیں گزرتا ہے کہ اپنے بھائی کا جنازہ کاندھے پر اٹھا کر لے جا کر قبر میں دفن کرتا ہے. لیکن اس سے عبرت کتنی ملتی ہے کہ جہاں ہم لے جا رہے ہیں اپنے بھائی کو اور جہاں اس کو دفن کر رہے ہیں یہیں ہم کو بھی آنا ہے. کہا سب سے عقل مند وہ ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور سب سے زیادہ اس کی تیاری کرے. دو بات کہی آپ نے کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرے اور سب سے زیادہ اس کے لیے تیاری کرے. یہ تیاری کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اس کی تشریح اور اس پر تقریر جتنی بھی کی جائے سب کم ہو جائے گی. پوری زندگی کا خلاصہ وہی ہے جتنی ہم نے موت کی تیاری کی. پوری زندگی کا خلاصہ وہی ہے جتنی ہم نے موت کی تیاری کی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کا نظام اللہ نے دنیا میں بنایا. میں نے کہا نا کہ اس نظام کو میرے بھائیو دیکھیے، عبرت کے لیے نہیں کہا. اللہ نے موت و حیات کا اس دنیا میں نظام بنایا. پیدا ہونا اور مرنا. جو آدمی دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ ایک دن مرے گا، چاہے اس کی دنیا مدت کم ہوگی، چاہے 100 سال ہوگی، 2 سال ہوگی. نوح علیہ السلام کی طرح جو ہے 900 سال دعوت ہی انہوں نے دی. جتنی بھی ہوگی لیکن موت اس سے چھٹکارا نہیں ہے. تو اس کے لیے تیاری جو حقیقت ہے اس کے لیے تیاری. حقیقت کو ہم بھولتے ہیں، ہم حقیقت کو بھولتے ہیں. حقیقت جو حقیقت ہے اس کو ہم بھول گئے. اس کے بعد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 5 چیزیں اور بتائیں. 5 چیزیں اور بتائیں اور یہ بتایا کہ یہ 5 خرابیاں ہیں. 5 خرابیاں، 5 گناہ کہہ لیجئے، 5 جرم کہہ لیجئے. ذکر کیا اور کہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر یہ جرم پھیلا دنیا میں، یہ گناہ دنیا میں کیے گئے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بھی کہا ان سے کہ میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے، اللہ سے کی پناہ چاہتا ہوں، تمہارے لیے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ایسا دن پاؤ کہ دنیا میں یہ گناہ عام ہو. صحابی سے جب کہا، صحابہ سے تو کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تم لوگوں کے لیے، تم اس دن کو پاؤ جس دن یہ سب گناہ دنیا میں عام ہوں گے. کیونکہ یہ جب عام ہوں گے تو اس کا یہ عذاب ہوگا، اس کا یہ انجام ہوگا. کیا ہے پہلی بات آپ نے فرمائی، ما عمل قوم بالفاحشة فظهرت فيهم واستعلت الا ابتلاهم الله بالطاعون. جب کسی قوم میں زناکاری عام ہو جائے گی اور کھلے طور پر کی جائے گی، اس کو جیسے ایسا ہو کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے، سڑکوں پر کھلے عام مجلسوں میں، محفلوں میں، ہوٹلوں میں عام کھلے طور پر کیا جائے گا. واستعلت، اور اس کا ذکر سب طرف پھیلے گا. آدمی دکھا کر کرے گا کہ ہم دونوں زناکاری کر رہے ہیں. میرے بھائیو آج کا ماحول دیکھیے، دنیا ترس ہے زناکاری سے. کہا جب زناکاری اس دنیا میں اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک طرح سے جیسے وہ کوئی گناہ ہی نہ ہو، کھلے عام کیا جائے گا، پھیلایا جائے گا اس کو. آج نیٹ پر یہ ساری چیزیں ہم خود دیکھتے ہیں. آدمی گناہ کرتا ہے اس کی ویڈیو بنا کر ڈالتا ہے. کہا پھیلایا جائے گا اس گناہ کو کر کے، اور عام طور پر ہوگا. کوئی معاشرہ اس سے، کوئی آبادی اس سے محفوظ نہیں بچے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین تعاون پلیٹ میں ان کو مبتلا کر دے گا. کون سی بیماری آئے گی؟ حیضہ کی بیماری ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ ان کے اندر موت بہت زیادہ ہو جائے گی. اور ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر، لوگوں کے اندر جن کے اندر یہ بیماری، یہ جرم عام ہوگا، ان کے اندر کیا ہوگا؟ ایسی بیماریاں اللہ رب العالمین ان کے اندر پیدا کر دے گا. ایسی بیماریوں میں ان کو مبتلا کر دے گا جو اس سے پہلے کے لوگوں نے جانا ہی نہیں تھا. جو اس سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان میں وہ بیماریاں تھیں نہیں، جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی بیماری ہوتی ہے. طرح کی بیماری، ایسی بیماری اس دنیا میں عام ہوگی جس کا ذکر ہی نہیں ہوا ہوگا.
غور کیجئے یہ جرم کتنا بڑا ہے. زنا کی سزا اسلام نے سب سے سخت رکھی. زناکار کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا. زناکار اگر شادی شدہ ہے، شادی اس کی ہو گئی، اس کو بیوی دی گئی، وہ اپنی حاجت و ضرورت، انسانی ضرورت اس سے پوری کر سکتا ہے. اس کے باوجود اگر وہ زنا کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ تو اس کی سزا کیا رکھی گئی کہ اس کو ایسے ہی گولی نہ مار دیا جائے، سنگسار کر کے اس کو مارا جائے کہ پوری دنیا کے لیے عبرت ہو جائے. سنگسار کر کے اس کو مارا جائے، پتھر مار مار کر اس کی جان لے لی جائے کہ پوری دنیا اس سے عبرت لے اور کسی کی ہمت نہ ہو کہ شادی کرنے کے بعد بھی اس نے زنا کیا تھا. اسلام نے اتنی سخت اس کی سزا رکھی. دنیا ایک وقت تھا کہ دنیا کہتی تھی کہ اس کی یہ اسلام میں بہت زیادہ سختی ہے، اسلام بہت سخت ہے، اس کا نظام بہت سخت ہے، وہ انسان کو جینے نہیں دینا چاہتا ہے. لیکن آج میرے بھائیوں زنا جس طرح فیشن، حقیقت میں کہنا چاہیے جس طرح فیشن بن کر پھیلا ہوا ہے، آج دنیا خود اس بات کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس کی سزا موت ہونی چاہیے. آپ خود پڑھتے ہیں اس کو. وہ لوگ جو اسلام مخالف ہیں، وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات کی ہر طرح سے مخالفت کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی کرتے ہیں، وہ خود اس بات کے ہمنوا ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زناکار کو، اور خاص طور پر جو کھلے طور پر زنا کر کے قتل کر رہا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، پھانسی دی جائے. چاہتے ہیں اور دنیا چاہتی ہے کہ قانون بنایا جائے. لیکن میرے بھائیوں یہ بیماری قانون بنانے سے نہیں جائے گی. یہ بیماری، یہ اخلاقی بیماری ہی صرف نہیں ہے، یہ حقیقت میں صرف اخلاقی بیماری نہیں ہے. جو لوگ اخلاقی بیماری سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ سزا تلاش کرتے ہیں. حقیقت میں یہ ایمانی بیماری ہے. حقیقت میں ایمانی بیماری ہے. جس کا ایمان ہوگا اللہ کے نظام پر، جس کا ایمان ہوگا اللہ کے نظام پر، اور اس بات کا ایمان ہوگا کہ یہ جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا تمام پورے معاشرے کو اس کی سزا اٹھانی پڑے گی. جس کا ایمان اس پر ہوگا کہ جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا پورے معاشرے کو اٹھانی پڑے گی، پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوگا، وہ آدمی کبھی اس جرم کے قریب نہیں جائے گا. جس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ہم کسی سے زنا کر رہے ہیں تو اگر ہماری ماں بہن کے ساتھ یہی کیا جائے تو پھر کیسا لگے گا، اس کے اندر اگر یہ ایمان آ جائے تو کیا کبھی وہ کرے گا. اس کا علاج صرف سزا سے حقیقت میں نہیں ہے. اسلام نے اس کو صرف سزا سے اسی لیے نہیں باندھا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس طرح کا جب ذکر آتا تھا تو آپ اخلاقیات سے اور ایمان سے جوڑ کر اس کو سمجھاتے تھے. پڑھیے حدیث میں کتنے واقعات میرے بھائیوں. مختصر لمبی حدیث ہے، 10 منٹ میں میں اس کا پورا خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں. غور کیجئے کہ بدعملی، جرائم، خاص طور بڑے بڑے جرائم، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس نظام میں کیسی تبدیلی اور اس کے اندر کتنا فساد آتا ہے. اور اس سے متاثر یہ ہم نہ سمجھے کہ ہم ہی ہیں، سب ہیں. اور یہ گناہ ایسے ہیں جن میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو خود ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اللہ اور رسول کا نام لینے والے، خود اس میں ہم مبتلا ہیں. آگے آپ نے کیا فرمایا؟ وَمَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ. اور فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، تجارت اور لین دین میں بے ایمانی کرتی ہے، معاملات اس کے خراب ہوتے ہیں، دھوکہ دھڑی اس کے ہاں عام ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین قحط مسلط کر دیتا ہے. دوسری روایت میں ہے کہ قطع عنہم الرزق، اللہ رب العالمین روزی کے راستے بند کر دیتا ہے. آپ نے ابھی سنا کہ ایمان اور تقوی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین برکتیں اپنی نازل کرتا ہے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین سے اللہ رب العالمین برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. روزی کے دروازے سب طرف کھل جاتے ہیں. آدمی کو روزی کہاں سے مل رہی ہے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اگر ایمان اور تقوی ہے. لیکن اس کے خلاف اگر سود خوری عام ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی کی جانے لگتی ہے، تجارت میں دھوکہ دھڑی ہونے لگتی ہے، مالی معاملات ہمارے خراب ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین روزی تنگ کر دے گا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ رہائش تنگ ہو جائے گی، اپنے شہروں سے نکالے جاؤ گے.
اپنے شہروں سے نکالے جاؤ گے، رہائش تنگ ہو جائے گی، دھمکی دی جائے گی شہر سے نکالے جانے کی، رہنا اپنی آبادی میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں غور کیجیے اپنے حالات پر اور غور کیجیے اس حدیث پر۔ کہا اپنے بستیوں میں رہنا مشکل ہو جائے گا، زندگی مشکل ہو جائے گی، رہائش مشکل ہو جائے گی، اور تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دی جائیں گے، ظالم بادشاہ مسلط کر دی جائیں گے۔ کب؟ وہ فساد ہے جو آج عام ہے ہمارے ہاں۔ چالاک وہ ہے جو دھوکہ دے کر زیادہ کما لے، چالاک وہ ہے جو دوسرے کی جائیداد ہڑپ کر لے، چالاک وہ ہے جو پیسہ مار لے، چالاک وہی ہے ہمارے ہاں بھی۔ کہا کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں، یعنی مراد صرف ناپ تول نہیں ہے، مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ تجارتی معاملات اسے خراب ہوں گے، لین دین کے معاملات اسے خراب ہوں گے۔ لین دین کا معاملہ جب خراب ہوتا ہے تو یہ کتنی سخت، کتنا خراب عمل ہے، کتنا مکروہ ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس کو روکنے کے لیے، اس سے منع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی بھیجا ہے۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ، حضرت شعیب علیہ السلام جو بہت مشہور نبی ہے، وہ بھیجے گئے اپنے قوم میں، تو انہوں نے قوم والوں کا جو جرم تھا یہی بیان کیا، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ اے لوگوں جو تم لین دین میں دھوکہ دھڑی کرتے ہو، کمی اور زیادتی کرتے ہو، لوگوں کے ان کے مالوں میں کمی کر دیتے ہو، ایسا کرنا بند کرو۔ نبی بھیجا گیا اس کام سے روکنے کے لیے۔ اتنا سخت یہ جرم ہے، اتنا مکروہ یہ جرم ہے کہ نبی بھیجا گیا سمجھانے کے لیے کہ یہ کام نہ کرو، اس لیے کہ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ گویا یہ اللہ کے نظام میں، دنیا جب سے قائم ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کے نظام میں یہ چیز داخل ہے کہ دنیا کا نظام اسی وقت صحیح رہے گا، تم کو امن و سکون اسی وقت ملے گا جب لین دین تمہارا صحیح ہوگا، معاملات تمہارے صحیح ہوں گے، تم دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے۔ یہ اللہ کے نظام میں داخل ہے، انبیاء اس کے لیے بھیجے گئے۔ اور آج میرے بھائیوں ہم خود اپنا حساب کریں، سوچیں، روئیں اس پر، سوچیں ایسا تو نہیں یہی عمل ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے یہ حالات بنے ہیں؟ تینوں بات آپ نے جو کہی وہ ہمارے سامنے ہے۔ روزی تنگ ہو جائے گی، رہائش مشکل ہو جائے گی، اور ظالم بادشاہ مسلط کر دی جائے گی۔ تینوں چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس، ہم ان تینوں کا آج سامنا کر۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے اسی ہمارے بدعملی کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ چیز کی ہو۔ اس کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعَهُمُ اللَّهُ الْمَطَرَ، اور دوسری بات میں ہے کہ إِلَّا مَنَعَهُمُ اللَّهُ الْقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں گے، لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا بند کر دیں گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک دے گا، بارش رک جائے گی۔ بارش رکے گی تو کیا ہوگا؟ قحط سالی آئے گی۔ اللہ کا مال روکو گے تو اللہ رب العالمین روزی روکے گا، سیدھا سا ہے۔ اللہ کی روزی چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی روزی چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرو گے تو اللہ کی برکتیں اتنی زیادہ نازل ہوں گی۔ کہا کہ یہاں تک معاملہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس سرزمین پر چوپائے نہ ہو، دوسری مخلوقات نہ ہو، تو پھر بارش ہی نہ ہو، بارش ہی نہ ہو، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا یہ عذاب آ جائے۔ صدقہ و خیرات روکنا، زکوٰۃ روکنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ کہا کہ اگر یہ جرم دنیا کرتی ہے، مسلمان اگر یہ جرم کرتے ہیں، مسلمان اگر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے آئے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ان کی روزی یہاں تک تنگ کرے گا کہ بارش ہی نہیں ہوگی، قحط سالی ہو جائے گی، روزی تنگ ہو جائے گی، مال پیسہ سب کچھ دھرا رہ جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا اور جب کوئی قوم وما نقض قوم، اور جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد پیمان کو توڑتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر، ان کے باہر سے، ان کے اندر سے نہیں، ان کے باہر سے کوئی دشمن ان کے اوپر مسلط کر دے گا، جو ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، جو بھی اللہ نے ان کو دیا ہے، اس میں سے کچھ چیزیں لے لیں گے۔
اللہ نے ان کو جو نوازا ہے مسلمانوں کو، چاہے وہ امن سکون ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے شہر ہو، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ چیزیں یہ دشمن چھین لے گا۔ غور کیجئے ہم نے کتنا اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کیا۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے عہد و پیمان ہے۔ ہم نے عہد کیا اللہ سے کہ ہم تیرے دین کو ماننے والے، تیرے دین پر عمل کرنے والے، تیری شریعت کو ماننے والے، تیری شریعت پر عمل کرنے والے، تیری اطاعت کریں گے اور تیرے رسول کی اطاعت کریں گے۔ یہ عہد و پیمان ہے ہمارا اللہ سے۔ اس عہد و پیمان کی مخالفت جب ہوگی تو اللہ کی طرف سے باہر سے ایسا دشمن مسلط کیا جائے گا جو ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی نعمتیں وہ ہم سے چھین لے گا۔ یہ ایک عذاب یہ ہوگا۔ اور آخری چیز پانچویں فرمائی، جب کوئی قوم یعنی جب کوئی مسلمان ان کے ائمہ اللہ اور اس کے رسول کے اتارے ہوئے حکم کے خلاف فیصلہ کریں گے، جب مسلمانوں کے درمیان ان کے ائمہ، ان کے حکمراں اور اسی طرح ان کے امام قاضی لوگ اللہ اور اس کے رسول کے اتارے ہوئے حکم کے خلاف فیصلہ کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین انہی کے درمیان آپس میں جنگ جاری کرا دیں گے، آپس میں لڑنے لگیں گے۔ ان کے درمیان باہر کا تو کوئی دشمن نہیں آئے گا ان کو ہلاک کرنے کے لیے، باہر کا کوئی دشمن نہیں آئے گا ان کو ہلاک کرنے کے لیے، بلکہ انہی کے درمیان آپس میں جنگیں ہوں گی۔ وہ خود ہی ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کو ہلاک و برباد کریں گے، ایک دوسرے کو ختم کریں گے۔ کب؟ جب اللہ کے اتارے ہوئے احکام، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے خلاف جان بوجھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، حقیقت میں پانچوں وہ گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان پانچوں گناہ کا کتنا بڑا، ان پانچوں جرائم کی کتنی بڑی سزا اللہ نے رکھی ہے اس نظام کے اندر۔ میرے بھائیوں اس نظام کے اندر یہ چیز ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اس نظام میں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں ہوگا کسی زمانے نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں ہوگا کسی زمانے میں نہیں ہوگا، کہ کچھ مسلمانوں پر آیا اور کچھ مسلمانوں پر نہیں آیا۔ اس نظام کو سمجھنا ہو تو خود اپنی تاریخ میرے بھائیوں پڑھ لیجئے، بغداد کے واقعات کو پڑھیے، اور کہیں صرف بغداد ہی نہیں بہت سارے واقعات ہیں۔ بیت المقدس پر جب عیسائیوں نے حملہ کیا اور مسجد اقصی کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور اسی طرح کے بہت سارے واقعات اور پچھلے زمانے میں پڑھ لیجیے، عراق، ایران اور شام اور نہ جانے کہاں کہاں، بوسنیا، اور سارے واقعات سب ہمارے لیے عبرت ہے۔ یہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے میرے بھائی، یہ سب کا سب اپنے عمل کا نتیجہ ہے، جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے خود بہت صاف آج سے 1440 سال پہلے خود اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے بیان کر دیا تھا، اور یہ قیامت تک یہ چیزیں ایسے ہی قائم رہیں گی۔ یہ دنیا جب تک باقی ہے اللہ کا یہ نظام ہی باقی رہے گا۔ اس کے لیے اللہ نے ایک ہی حل بتلایا ہے، جو پچھلی تقریر میں بھی ہم نے آپ نے سنا، صرف ایک حل ہے اللہ کے ہاں، جو بنیادی حل ہے وہ یہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت کر دے گا، جس کے لیے ہم روز دعا کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھا جائے، کہا جاتا ہے کہ دعا خوانی کی جائے، کہا جاتا ہے کچھ ایسے بھی جو کہتے ہیں اوراد و وظائف کرنے لوگوں۔ یہ سب کہاں ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صرف ایک جگہ ہے۔ اور اسی کے لیے انبیاء کرام بھی اپنی قوموں کے مقابلے میں دعا کرتے تھے۔ جب شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، شعیب علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے یہی کہا تھا کہ ہم تم کو تمہاری بستی سے نکال دیں گے، اگر تم یہی دعوت دیتے رہو گے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہو گے، ہمارا دین چھوڑ دو گے تو ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔
انہوں نے بھی یہی کہا تھا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور حق پر ہم کو ثابت کر، اسی کی طرف سب کو لوٹا دے۔ اور یہ ساری کی ساری دعائیں حق کی طرف لوٹنا ہے تو پہلے ہمیں لوٹنا ہوگا حق کی طرف۔ حق کی طرف لوٹنے کی جب بات کریں گے تو پہلے ہمیں لوٹنا ہوگا، تب ہم دوسرے سے اس حق کی بات کریں گے، تب اللہ رب العالمین سے وہ دعا کریں گے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور اس چیز کے لیے میرے بھائیوں ہمیں پورے اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت پڑے گی، پورے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت پڑے گی۔ آج دین سے دوری کا جو عالم ہے وہ سب ہم جانتے ہیں، کس بیماری کا ذکر کیا جائے اور کس مرض کا علاج بیان کیا جائے، میرے بھائیوں اس کے لیے درد بھرا دل چاہیے۔ آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہے، احتجاج اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن مسلمان اپنے دین کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چھوڑ کر گئے، مکے اور مدینے کی آپ کی زندگی کو پڑھیے، اس دین کے لیے آپ نے جو قربانیاں دی، اس دین کے لیے جو آپ نے پریشانیاں اٹھائیں، اس دین کے لیے جو آپ نے ظلم ستم سہے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے جو کچھ قربانیاں دی اور جس طرح پہنچایا، نبی کی تعلیمات اپنے دلوں میں محفوظ رکھ کر آگے بھیجی، وہ ساری چیزیں پڑھیے۔ وہ ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ڈالی گئی، اس ذمہ داری کو ہم کتنا نبھاتے ہیں وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ قیامت تک یہ دین کیسے باقی رہے گا، کہ تم سن رہے ہو تم پہنچاؤ گے۔ صحابہ سے کہا تھا کہ تم سن رہے ہو مجھ سے، تم اپنے بعد والوں کو پہنچاؤ گے، تمہارے بعد والے اپنے بعد والوں کو پہنچائیں گے، ان کے بعد والوں کو پہنچائیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یحمل ھذا العلم، آپ نے کہا تھا کہ ہر زمانے میں عادل دین کو سمجھنے والے علماء موجود رہیں گے جو اس دین کو آگے پہنچاتے رہیں گے۔ یہ ذمہ داری ہوگی پوری امت کی کہ اس صحیح دین کو آگے پہنچاتے رہیں، اور یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے مجلسیں ہم لوگ قائم کرتے ہیں اور جس کے لیے ہم بلاتے ہیں اور جو کچھ سننے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں باعمل امت بنا دے۔ رب العالمین تمہارے دلوں میں اپنے دین کی سچی پکی محبت پیدا کر دے۔ رب العالمین تو ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں نبی کی محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، نبی کی سنت سے محبت کرنے والا، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے۔ ہم کو دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ دنیا کے ہر فتنے کو سمجھنے اور اس کے حساب سے ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو لوگ ہمارے خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں، رب العالمین ان کے مکر و فریب کو انہی کی طرف لوٹا دے۔ ہر قسم کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ کر دے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔